عدل و انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ عدل و انصاف سے معاشرہ پرامن رہتا ہے، معاشرے میں لوگوں کے حقوق محفوظ رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوتا ہے وہ معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے کے لوگ اپنے آپ کو خوش نصیب اور کامیاب سمجھتے ہیں، اور جس معاشرے سے عدل و انصاف کا خاتمہ ہو گیا سمجھ لیجیے وہ معاشرہ برباد ہو گیا۔ عدل و انصاف کا مطلب کیا ہے؟ عدل و انصاف ظلم کے خلاف جو عمل ہوتا ہے وہ عدل کہلاتا ہے۔ ظلم کا مطلب کسی چیز کو بیجا استعمال کرنا، غلط استعمال کرنا، اور عدل و انصاف کا مطلب ہر چیز کا صحیح استعمال ہو، ہر شخص کا حق اس تک پہنچ سکے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اسلام چونکہ تمام مذاہب میں سب سے بلندتر مذہب ہے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ مذہب ہے، اس لیے اسلام نے عدل و انصاف پر بہت زیادہ زور دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی بتایا کہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، کہا کہ ہم نے رسولوں کو کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ لوگ عدل و انصاف کو قائم رکھ سکیں، لوگ معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم رکھ سکیں۔ اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اس کے لیے اللہ نے کتابوں کو نازل کیا، اور اپنا پیغام جو میزان کہلاتا ہے، جو ترازو کی طرح ہے، اللہ نے اسی لیے بھیجا تاکہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم ہو۔ اسی لیے صفت لوگوں میں پسندیدہ صفت شمار کی جاتی ہے، اور انبیاء عدل و انصاف کا سب سے اعلیٰ نمونہ مانے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے انبیاء کے سردار ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، اس لیے یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر پائی جاتی تھی۔ آپ کی طبیعت تھی، اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ عدل و انصاف آپ کے مزاج میں پڑا ہوا تھا، آپ کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اور اللہ کی طرف سے آپ کو حکم بھی یہی تھا۔ قرآن مجید میں آپ کی زبان سے اقرار کروایا گیا کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں آپ کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عدل و انصاف کی اس طرح سے تاکید کی گئی ہو تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر عدل و انصاف کو قائم کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ اللہ نے عدل و انصاف کرنے والوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، چنانچہ فرمایا وَأَقْسِطُوا، آپ عدل و انصاف سے کام لیجیے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، عدل و انصاف قائم کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت سے بڑھ کر دنیا میں اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ رحمت کا مظہر، رحمت کا اظہار تو عدل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب صحابہ بیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے تو کچھ کلمات انہیں پڑھاتے تھے، ان میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ان نقوم بالعدل این کنا، ہم جہاں بھی رہیں عدل و انصاف کو قائم رکھیں، عدل و انصاف کی باتیں کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زبان سے اس وقت اس کا اقرار کرواتے تھے جب وہ پہلے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔
گویا ہم کو پہلا پیغام یہی دیتے تھے کہ آپ عدل و انصاف کو قائم رکھیں، عدل و انصاف پر جمے رہیں اور عدل انصاف کا پرچار دنیا میں کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو عدل و انصاف کا جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے وہ اس سے بہت وسیع ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں عدل و انصاف کو قائم رکھنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ اپنی ذات میں بھی عدل و انصاف کو قائم رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک بیویاں تھیں، سب کو معلوم ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ باری کو تقسیم کیے ہوئے تھے، کس بیوی کی باری کب آئے پوری طرح سے آپ نے تقسیم کر دیا تھا، اس میں کسی طرح سے اونچ نیچ نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سفر کا جب معاملہ ہوتا، جب سفر کو نکلنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ ڈالتے تھے، جس بیوی کا نام نکلتا تھا اس بیوی کو سفر میں لے کر چلے جاتے تھے تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کو اشکال نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری بیماری تھی، مرض الموت میں تھے، موت کے وقت جو آخری آپ کی بیماری تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت حضرت عائشہ کے یہاں زیادہ ملتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول بظاہر جتنا ہو سکتا تھا عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، لیکن دل کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کے رسول کو راحت زیادہ حضرت عائشہ کے یہاں ملتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری میں اپنی بیویوں سے اجازت لے کر حضرت عائشہ کے گھر میں قیام کیا، اتنا خیال رکھا مرض الوفات میں بھی تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تعریف کرنے میں بھی احتیاط کرنے کے لیے کہتے تھے، کسی کے بارے میں رائے دینا ہے تب بھی کہتے تھے عدل و انصاف سے کام لیجیے۔ کہتے تھے کہ ان کان احدکم مادحا لا محالہ، کسی کی تعریف کرنی ہی ہے تو کہیے اللہ کہ میرا گمان یہ ہے فلاں کے بارے میں احسبہ کذا بکذا، فلاں کے بارے میں میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، اللہ حسیبہ، اور حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ولا ازکی علی اللہ احدا، اللہ کے معاملے میں ہم کسی کی صفائی بیان نہیں کرتے، اللہ جانتے ہیں۔ وَأَعْلَمُ بِالتَّقْوَى، کون زیادہ بہتر ہے یہ تو جاننے والے اللہ ہیں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے۔ تو عدل و انصاف کے ساتھ کہنے کے لیے کہتے تھے، بلکہ کسی سے مشورہ لیا جاتا کسی سلسلے میں تب بھی کہتے تھے کہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے اس کو بھی امانت دار ہونا چاہیے۔ یعنی آپ سے کسی نے مشورہ مانگا تو آپ پورے عدل و انصاف کے ساتھ امانت داری کے ساتھ اس کو مشورہ دیجیے، اس میں بھی اونچ نیچ نہ کیجیے، بلکہ عبادت، حالانکہ عبادت اللہ کو بھی بہت پسند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند، لیکن عبادت کے سلسلے میں بھی کہا کہ اعتدال سے کام لے۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل پسندیدہ تھا؟ فرمایا ما دیم علیہ، جو عمل پابندی سے کیا جاتا وہ عمل زیادہ پسند تھا۔ چنانچہ اب خود ارشاد فرمایا کرتے تھے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو پسندیدہ عمل وہ ہے جو معمول کے مطابق کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، جس کو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن پابندی سے جس کو آدمی کر سکے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ حدیث میں ملتا ہے کہ 3 صحابی کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی عبادت کا معمول کیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ تو پوری رات بھر عبادت کرتے ہوں گے، دن میں روزہ ہی روزہ رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول تو سب کے لیے آئے تھے، تو اس لیے ان زوجہ محترمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتایا کہ فلاں 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 معمول تھا، تو انہوں نے شاید اس کو کم سمجھا، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ان کا اور ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ تو آپس میں انہوں نے طے کیا، ایک نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کرتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا کہ میں دن بھر ہمیشہ روزے رکھوں گا
کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ ہی لوگوں کے بارے میں یہ خبر ملی ہے؟ پھر کہا کہ وَإِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لِهِ، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ مجھے ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ سب سے زیادہ مجھ کی میرے اندر ہے، تو میں جو کروں وہ آپ کیجئے۔ پھر کہا دیکھیے میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نفل روزے کبھی رکھتا ہوں کبھی رکھتا بھی نہیں ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، تو اس لیے جو میرے طریقے کو اختیار نہیں کرتا وہ مجھ میں نہیں ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کا جو میرے طریقے کو اختیار نہ کرے وہ مجھ میں شامل نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے راستے پر قائم نہیں ہے۔ تو عبادت کے معاملے میں بھی کہا کہ اعتدال سے کام لے، جس کا جو حق ہے وہ دینا چاہیے۔ ایک واقعہ حدیث میں ملتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آنے کے بعد ان کے اور حضرت ابو درداء کے درمیان مواخات قائم کیا تھا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے گھر آئے، دیکھا کہ ان کی زوجہ محترمہ کی حالت بالکل پتلی ہو چکی ہے، بالکل معمولی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو پوچھا ان سے کہ کیا حالت، یہ حالت آپ کی کیسی بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کو تو عبادت سے فرصت ہی کہاں ملتی ہے، وہ تو ہر وقت عبادت میں رہتے، مجھے وقت ہی نہیں دیتے، پھر میں کیوں بن سور کر رہا ہوں؟ تو حضرت سلمان بڑے سمجھدار تو سمجھ گئے معاملہ کیا ہے۔ جب حضرت ابو درداء تشریف لائے تو حضرت سلمان چونکہ مہمان تھے تو حضرت ابو درداء نے ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا، جیسے مہمان کا تواضع کیا جاتا ہے، اکرام کیا جاتا ہے۔ تو حضرت سلمان نے کہا آپ بھی تو کھانے میں شریک ہو جائیے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں تو روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان نے کہا نہیں، آپ روزہ افطار کیجئے، توڑیے اور میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو انہوں نے روزہ توڑ دیا اور کھانے میں شرکت کی۔ پھر جب رات میں سونے کا وقت ہوا تو حضرت ابو درداء نے مہمان کے لیے بستر بچھایا اور حضرت سلمان سے کہا آپ آرام فرمائیے، اور خود نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان نے ان کو روکا، کہا آرام کیجیے آپ نے۔ تھوڑی دیر سے پھر اٹھنے لگے، کہا سو جائیے، پھر اٹھنے لگے، کہا سو جائیے۔ جب رات کا آخری حصہ آیا تو خود بھی اٹھے اور حضرت ابو درداء سے کہا کہ اب آپ نماز پڑھیے۔ پھر ان کو سمجھایا، کہا کہ ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، وان لاہلک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وان لجسدک علیک حقا، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، فاعط کل ذی حق حقا، ہر حق والے کو اس کا حق برابر ادا کیجیے۔ جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی پورا کیجیے، جو بیوی کا حق ہے اس کو بھی پورا کیجیے، جو آپ کا اپنی ذات کا حق ہے، سونا ہے کھانا ہے، اس کو بھی برابر ادا کیجیے، تب آپ معتدل رہیں گے، ورنہ آپ دنیا میں کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ تصور اسلام نے دیا۔ ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر اللہ کے رسول کی عدالت کے سلسلے میں ایک واقعہ خود اپنا لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان کے والد صاحب سے کہا کہ ان کے مال میں سے ایک حصہ حضرت نعمان کو وہ ہبہ کر دے، گفٹ کر دے۔ پہلے تو وہ تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ دوسری بیویوں سے دوسری بھی اولاد تھی ان کی، لیکن بعد میں ان کو دل میں شاید خیال آیا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے فلاں حصہ میرے آپ کے لڑکے کو دے دیا، یعنی میرا جو بچہ آپ سے ہے میں نے اس کو دے دیا۔ تو بیوی نے کہا نہیں، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ گواہ نہیں بنائیں گے میں آپ کے اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں گی۔ تو وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے پوچھا کہ تمہاری اور بھی اولاد ہیں؟ کہا ہاں۔ ان کو بھی اتنا دیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر کہا کہ ظلم کے معاملے میں آپ مجھے گواہ نہ بنائیے، یعنی آپ کی دوسری بھی اولاد ہے، ان کو چھوڑ کر آپ ایک کو حصہ دے رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ کہا کہ اس کی میں گواہی نہیں دیتا، تو ظلم ہو گیا، دوسروں کا حق مانا جائے۔ اتنا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ فیصلہ کرنے میں بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا تھا۔
ایک واقعہ حدیث میں ہے، بخاری شریف وغیرہ میں بھی ہے، کہ ایک عورت تھی، بڑے خاندان کی تھی، اس نے چوری کی، اب چوری ثابت بھی ہو گئی، اب چوری کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے، جب وہ نصاب کے مطابق ہو۔ تو اب وہ چوری ثابت ہو گئی تو ان کے لیے سزا بھی مقرر ہو گئی۔ اب اس کے خاندان والے پریشان ہو گئے، ایک شریف خاندان کی عورت ہے، اگر ہاتھ کاٹا جائے گا تو معاشرے میں کیا بدنامی ہوگی، تو انہوں نے سوچا کسی کو سفارشی بنائے۔ تو حضرت اسامہ بن زید اللہ کے رسول کے بڑے محبوب تھے، اس لیے کہ حضرت زید اللہ کے رسول کے جاہلیت کے زمانے میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، بعد میں اسلام میں یہ رسم ختم ہو گئی، تو یہ ان کے لڑکے تھے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوتے کی طرح تھے۔ تو اپنے نوازوں سے جس طرح محبت کرتے تھے، حضرت اسامہ سے بھی اسی طرح سے محبت کرتے تھے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ حضرت اسامہ کو بھیج دیں، ممکن ہے اللہ کے رسول ان کی وجہ سے سفارش قبول کریں۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سفارش کی، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا۔ حضرت اسامہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو رہے ہیں، فوراً کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے استغفار فرمائیے۔ پھر آپ مسجد تشریف لائے اور ایک خطبہ دیا، اور اس میں بڑے غصے سے فرمایا کہ پچھلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ جب اچھے خاندان کا کوئی فرد چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور چھوٹے خاندان کا معمولی شخص کوئی چوری کرتا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول نے زور دے کر فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، یعنی عدل و انصاف کے سلسلے میں کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی، یہاں تک کہ دشمنوں کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو، اعدلوا، آپ ان سے بھی عدل و انصاف سے کام لو، هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کے زیادہ مناسب ہے۔ تو اللہ کا ڈر جس کے اندر جتنا ہوگا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا جتنا جذبہ جس کے اندر ہوگا، وہ اتنا عدل و انصاف سے کام لے گا۔ اسی لیے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے بعض یہودی بھی جب وہ حق پر ہوتے تو رسول اللہ کی خدمت میں فیصلہ لے کر جاتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ کی خدمت میں جب فیصلہ لے جائیں گے تو چاہے وہ مسلمان ہو، سامنے والا غیر مسلم ہو، اللہ کے رسول انصاف کے خلاف، عدل کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ تصور تھا جو رسول اللہ کی زندگی سے رسول اللہ نے ثابت کیا کہ معاشرے کو اپنی صحیح بنیادوں پر قائم رکھنا ہے، معاشرے کے اندر آپس میں محبت اور یکتائی کو باقی رکھنا ہے، معاشرے کو امن کے ساتھ رکھنا ہے، آپسی انتشار اور اختلاف سے بچانا ہے، تو عدل و انصاف کو معاشرے کی بنیاد بنانی ہے۔ جب بھی معاشرے میں عدل و انصاف قائم رہا، معاشرہ عروج پر رہا، لیکن جیسے عدل و انصاف کم ہونے لگا، معاشرے کے اندر خرابیاں آنے لگی اور معاشرے کے اندر عدم توازن قائم ہو گیا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کی مثالیں دیکھ رہے ہیں، جہاں سے عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے وہاں سے لوگوں کو عدل و انصاف نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے جو کمزور ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، جو طاقتور ہیں، جن کے ہاتھ میں عہدہ اور منصب اور حکومت ہے، وہ سب کچھ اپنے مطابق فیصلہ کرواتے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، تو ہمیں آج کے جو ایام ہیں جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مناتے ہیں، ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے، اپنی زندگی کے ذریعے سے معاشرے کو یہ پیغام دینا ہے کہ معاشرے کو صحیح راہ پر قائم رکھنا ہے۔ تو عدل و انصاف جب تک ہم اپنی ذات سے قائم نہیں رکھیں گے تب تک معاشرہ اپنی بنیاد پر صحیح طور پر قائم نہیں رہ سکتا۔ یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔